اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيب. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا اللہ نے تذکرہ کیا. اس کا تذکرہ کیا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے. انسان جس ماحول میں بیٹھتا ہے دوستیاں لگاتا ہے اس ماحول کا انسان پر اثر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس سے دوستی لگا رہا ہے. وہ ایک مقام انسان کا ایسا آتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ جس سے بھی دوستی لگائے اس کا اثر اس پہ پڑے گا, یہ دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتا. لیکن یہ بہت پکا ہونے کے بعد ہوتا ہے. یہ نارملی انسان اثر ڈال بھی رہا ہوتا ہے اور اثر لے بھی رہا ہوتا ہے. اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. مشرکین کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا, تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے؟ بھئی ایک کتاب آئے دے کے چلے جائیں فرشتے, چلو بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ کیا ہے؟ قرآن نے مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف جواب دیے. اللہ نے کہیں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسے ہی نازل کیا جیسے سارے پیغمبروں پر. یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اکٹھی پوری تورات مل گئی, باقی تمام پیغمبروں پر ایسے ہی وحی آتی تھی جیسے آپ پر آتی ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. موقع کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس سے آپ کو صبر ملتا ہے اور آپ کو تسلی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس پورا قرآن کتابی شکل میں آ گیا, ہمیں تسلی کیسے ملے گی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے ایسا لگے گا کہ قرآن آپ سے آپ کے حالات کے مطابق بات کر رہا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے, ہمارا بھی اپنا بھی تجربہ ہی ہے. جب آپ کو کوئی ٹینشن ہو, کوئی پریشانی ہو, آپ قرآن پڑھیں گے نا ایسا لگتا ہے قرآن آپ کو تسلیاں اور تھپکیاں دے رہا ہے, ہر غم آپ کا دور کر رہا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو سکھائی اور پڑھی ہے قرآن کے بارے میں, وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی, اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے. دل میں خزاں کا موسم بھی آتا ہے نا, تو قرآن کو کیا بنا دے؟ میرے دل کی بہار. پڑھوں تو بس سارے غم چھٹنا شروع ہو جائیں. وجلاء حزنی, میرے غم کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وذہاب ہمی, میری فکریں میری ٹینشنیں ساری کیا ہو جائیں؟ ختم. تو قرآن تو ہے ایسا, یعنی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں یہ فائدے اس سے ہونا شروع ہو جائے. ہمارے اندر ہماری اپنی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, اور ہمیں دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. میں پھر دوبارہ یاد دہانی کرا دوں, میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس چینل پہ تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں ترجمے کے ساتھ. اس میں ٹو دا پوائنٹ, پہلے تو 8 لیکچر میں عربی گرامر ہے. وہ گرامر اتنی گرامر ہے جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. عربی زبان کو فوکس نہیں کیا گیا اس میں, بلکہ عربی گرامر کا وہ حصہ جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. وہ تمیز سے بیٹھ کے نا سن لیں پورے لیکچر. 40 منٹ کا اکثر ایک لیکچر ہوتا ہے, تو روزانہ معمول بنا لیں کہ یار ہم روز 40 منٹ کس کو دیں گے؟ قرآن کو. یہ جو درس ہے نا یہ تو واعظ و نصیحت کی مجلس ہے. وہ جو لیکچر ہیں اس میں وہ ایجوکیشن ہے ایک نوعیت کی, وہ تعلیم ہے. اس میں آپ عربی گرامر سیکھیں گے,
اس کے بعد پھر وہی گرامر کے قاعدوں کو میں نے اپلائی کیا ہے قرآن پر, اور پھر ایک ایک رکوع کر کے سب سے پہلے 30واں پارہ, پھر اس میں پہلا پارہ, اس طرح سے میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں 30-40 منٹ کے. تو وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اچھا وہ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھا کریں, اور قرآن ہمیشہ ایک جیسا ہو. 15 لائنوں والا ہے تو ہمیشہ 15 لائنوں والا, 16 لائنوں والا ہے تو ہمیشہ ایک قرآن کو تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. تو وہ جب آپ پابندی سے سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ آئے گا. ابھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اردو میں, ترجمے پڑھتے ہیں, ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو. جو اصل زبان ہے نا قرآن کی وہ تو عربی ہے نا, تو اس کو جب آپ کو پڑھیں گے نا اپنے گھر میں بھی اس کا ماحول بنائیں. تو یہ میں نے بہت محنت کے بعد, بہت تجربوں کے بعد ایک کورس ڈیزائن کیا ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. لوگوں کو عام طور پہ شوق ہے تکلفات کا, جب تک کوئی انسٹیٹیوٹ نہ ہو, کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو, پراپر طریقے سے یہ نہ ہو, وہ تکلفات میں پڑھتے ہیں لوگ. ایک سادہ طریقے سے ایک چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے, اس میں دلچسپی نہیں لیتے لوگ زیادہ. تو وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. لیکن پابندی کے ساتھ آپ نے وہ لیکچر سننے. روز لیکچر ایک نہیں سنتے تو اپنی ڈائری میں کوئی اسکیجول بنا لیں کہ ہم ایک دن چھوڑ کے ایک لیکچر ہم نے سننا ہے, سمجھتے ہیں؟ تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن تلاوت سننے میں مزہ آئے گا آپ کو. اب آج میں تلاوت کر رہا تھا گھر میں, وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, تو کسی نے پوچھا یہ بطشتم 2 دفعہ کیوں آ رہا ہے؟ تو جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر یہی ہوگا بطشتم 2 دفعہ کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو قطعی یہ سجل للکتب ہے نا قرآن میں. تو قرآن کی بلاغت ہے, وہ سمجھنے کے لیے عربی کا سیکھنا ضروری ہے. تو اس لیے وہ سمجھا کریں. تو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو, آج انسان جب قرآن پڑھتا ہے اور سمجھتا بھی ہے, جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو کہاں سے ٹینشن دور ہوگی؟ بغیر سمجھے پڑھنے کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. پڑھنا چاہیے, روزانہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے, لیکن جو سمجھ کے پڑھنے میں مزہ ہے وہ بغیر سمجھے میں نہیں ہے, تو اس کا معمول بنانا چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.